مما وہ پینڈو سا ہے، میں اس سے شادی نہیں کرنی، اقرا اپنی ماں سے کہہ رہی تھی۔ ماں نے پیار سے کہا، بیٹی وہ تمہارا کزن ہے، اچھا لڑکا ہے، کیوں شادی نہیں کرنی اس سے؟ اقرا نے کہا، مما وہ پینڈو سا لڑکا ہے، نہ اسے کپڑے پہننے کی تمیز نہ اسے بات کرنے کی تمیز ہے، میں اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی۔ ماں نے کہا، اقرا شادی تو کرنی پڑے گی، تم راضی ہو یا نہ ہو۔ اقرا نے اپنے کزن فاروق کو کال کی، فاروق میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی، تم شادی سے انکار کر دو۔ فاروق نے کہا، میں ماں باپ کی مرضی کے خلاف نہیں جا سکتا۔ اقرا نے کہا، میں تمہارے ساتھ زندگی بھر نہیں رہ سکتی۔ فاروق نے کہا، تم خود انکار کر دو، میں تو کچھ نہ کہنے والا۔ اقرا نے جب دیکھا تو اس کی شادی فاروق سے کر رہے ہیں تو اقرا نے خودکشی کرنے کے لیے گھر میں پڑی میڈیسن کی کافی ساری ٹیبلٹ کھا لیں۔ ہسپتال لے گئے، ڈاکٹرز نے معدہ واش کیا، جان بچ گئی۔ اقرا نے اپنی ماں کے سامنے ہاتھ جوڑے، مما مجھ پہ رحم کرو، میں اس جاہل انسان کے ساتھ نہیں رہ سکتی، وہ بھی گاؤں میں۔ ماں نے کہا، بیٹی سوچ لو، ہم سب جانتے ہیں وہ فاروق بہت اچھا لڑکا ہے، وہ اتنا پڑھا لکھا بھی نہیں ہے، وہ گاؤں میں رہتا ہے اور لیکن وہ اچھا لڑکا ہے۔ اقرا کے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی شادی فاروق سے کروا دی۔ اقرا نے بس سمجھ لیا کہ زندگی تباہ و برباد ہوگی، سارے خواب ختم ہو گئے، سب خوشیاں جلا دی گئی ہیں، سب کچھ ایک جاہل انسان کے حوالے ہو گیا۔ پہلی رات ہی اقرا نے فاروق کو کہا، فاروق تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے تھے، شادی ہو گئی، لیکن مجھ سے دور رہو۔ فاروق نے مسکراتے ہوئے کہنے لگا، ٹھیک ہے اقرا، آپ اتنا غصہ کیوں کر رہی ہیں؟ اقرا نے کہا، تم نے میری زندگی کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ فاروق نے ایک ڈبیا کھولی، اس میں چمکتی ہوئی انگوٹھی تھی۔ فاروق نے وہ ڈبیا اقرا کے سامنے رکھی اور کہنے لگے، اقرا یہ گفٹ آپ کے لیے ہے۔ اقرا نے انگوٹھی اٹھا کر سائڈ پہ رکھ دی اور کروٹ بدل کر لیٹ گئی، رونے لگی۔ فاروق نوافل ادا کرنے لگا، پھر اقرا کے پاس لیٹ گیا۔ یوں زندگی کا سفر شروع ہوا۔ اقرا کا دم گھٹنے لگا فاروق کے ساتھ۔ فاروق دیکھنے میں خوبصورت تھا، بس زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا، ڈیسنٹ سا بھی نہیں تھا۔ اقرا ماڈرن سی لڑکی تھی۔ فاروق صبح اٹھتے ہی اقرا کا ماتھا چومتا، پھر خود ناشتہ بناتا۔ اقرا کو غصہ آتا، یہ بندہ مجھے امپریس کرنے کے چکروں میں ہے۔ اقرا جب فاروق کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا کھاتی تو بہت حیران ہوتی، اتنے مزے کا کھانا۔ فاروق رات کو تھکا ہارا آتا، اقرا بس خاموشی سے اپنی دنیا میں گمسم سی رہتی، اس کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ فاروق بھی اقرا کو کچھ نہ کہتا، گھر آ کر کھانا بناتا، اقرا کو کھانا دیتا۔ اقرا پتھر دل تھی، شاید نہ گھر کی صفائی کرتی، نہ کبھی وہ فاروق کے کپڑے صفائی کرتی دھوتی۔ فاروق اپنے کام خود کرتا رہا، سال گزر گیا۔ فاروق اقرا کی ہر بے رخی چوم کر برداشت کرتا۔ اقرا کو یوں لگتا کہ بدو سا انسان پلے پڑ گیا ہے۔ فاروق چونکہ ایک مرد تھا، وہ عورت پہ ہاتھ اٹھانا مرد کی شان کے خلاف سمجھتا تھا، پھر اس پہ ہاتھ اٹھانا جو ہم سفر ہو۔ فاروق نے ایک دن کہا، اقرا تم اپنا خیال کیوں نہیں رکھتی؟ پاگل دیکھو رنگ کتنا دھیما پڑ گیا ہے تمہارا، تمہارے بال دیکھو کتنے رکھے سے ہو گئے ہیں۔ فاروق اقرا کے پاس بیٹھ گیا۔ ایک سال کے بعد فاروق نے یوں اقرا کو خود چھوا تھا، اقرا کے بالوں میں آئل لگانے لگا۔ اقرا نے کہا، چھوڑ دو مجھے فاروق۔ فاروق نے کہا، نہیں چھوڑوں گا۔ اقرا نے دھکا دیا، آئل فاروق کے اوپر گر گیا۔ اقرا جانے لگی اٹھ کر، فاروق نے بازو پکڑا، پاس بٹھا لیا، مسکراتے ہوئے کہنے لگا، اقرا میں یوں آپ کو ایسے نہیں دیکھ سکتا۔ اقرا نے کہا، میرا بازو چھوڑ دو، مجھے درد ہو رہا ہے۔ فاروق نے پاس بٹھایا، آئل لگانا شروع کیا اقرا کے سر میں۔ اب اقرا کے سر میں آئل لگایا، پھر چہرے پہ اسکرب کرنے لگا۔ اقرا خاموش بیٹھی تھی۔ فاروق نے مسکراتے ہوئے کہا، چڑیل جاؤ، اب شاور لے کر آؤ اور پنک ڈریس پہنو، میں تمہاری فیوریٹ بریانی تیار کرتا ہوں۔ اقرا حیران و پریشان تھی، اتنی بے رخی بھی اتنا پیار کرتا ہے فاروق۔ اقرا شاور لے کر آئی، آج چہرے پہ عجیب سی چمک تھی۔ اقرا نے اپنے دوست کو کال کی، یار فاروق نے ایسا کیا میرے ساتھ۔ اس کی دوست نے کہا، فاروق اچھا انسان ہے، اس کی قدر کرو۔ فاروق نے کہا، وہ مجھے امپریس کر رہا ہے۔ اس کے دوست نے کہا، اقرا قسمت والوں کو ایسے مرد، ایسے ہم سفر ملتے ہیں۔ اتنے میں فاروق نے آواز لگائی، جانے پناہ کھانا تیار ہے، آ جاؤ۔ اقرا مسکرانے لگی، آج بریانی سے مزے کی خوشبو آ رہی تھی۔ اقرا نے کھانا شروع کیا، اتنے مزے کی بریانی، اس کا دل چاہا تعریف کریں فاروق کی، لیکن خاموش رہی۔ کھانا کھایا، کمرے میں سونے چلی گئی۔ فاروق نے برتن اٹھائے، واش کرنے لگا، برتن واش کیے، سارا دن کا تھکا ہارا بیڈ پہ پڑا، سو گیا۔ صبح اٹھا، اقرا کو اٹھایا کہ میری جان ناشتہ تیار ہے، کل لینا، میں جا رہا ہوں، اور ہاں آج تمہارے لیے گفٹ لے کر آؤں گا رات کو۔ فاروق گھر آیا، ہاتھ میں گلاب کا پھول تھا۔ اقرا کرسی پہ بیٹھی ہوئی تھی، گارڈن میں ہلکی سی ہوا چل رہی تھی، شام کا وقت تھا، ہلکی سی روشنی بھی تھی۔ فاروق گھٹنے کے بل بیٹھ گیا، گلاب کا پھول اقرا کو دیا، مسکراتے ہوئے کہنے لگا، ہیپی برتھ ڈے اقرا۔ اقرا نے کہا، تم کو کیسے یاد، آج میرا برتھ ڈے ہے۔ فاروق نے کہا، ہم سفر ہوں آپ کا۔ اقرا پیپرز نکالے، ایک لفافے سے کہا۔ اقرا کا ہاتھ پکڑا کر کہنے لگا، اقرا یہ جانتے ہو یہ پیپرز کس چیز کے ہیں؟ اقرا کا دل دھڑکنے لگا، کیا ہے یہ؟ فاروق نے کہا،
ہم دونوں کی خوشی ہے۔ اقرا نے کہا بتاؤ فاروق یہ کیا ہے؟ فاروق نے پیار بھرے لہجے میں کہا یہ ہمارے نئے گھر کے پیپرز ہیں۔ میں نے کیا نیا گھر لیا ہے؟ تمہارے نام کیا ہے؟ اقرا کو یقین نہیں ہو رہا تھا۔ اقرا نے دیکھا نیا گھر، وہ بھی میرے نام۔ اقرا کرسی پہ بیٹھ گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فاروق اتنی محبت! فاروق کی آنکھ میں پہلی بار آنسو چھلکا تھا۔ فاروق نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا اقرا ایک چیز مانگوں؟ اقرا نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ ہمیشہ خوش رہنا، جانتی ہو تم پری سی ہو، معصوم سی ہو، بہت پیاری ہو۔ میں بہت خوش نصیب ہوں تم جیسی ہم سفر ملیں مجھے۔ اقرا ہماری شادی کو 2 سال گزر گئے ہیں لیکن ہم نے کبھی ایک دوسرے کو سینے سے نہیں لگایا۔ آج مجھے سینے سے لگا لو نا۔ اقرا نہ چاہتے ہوئے بھی آج فاروق کو سینے سے لگا لیا۔ فاروق زور سے سینے سے لگا، روتے ہوئے کہنے لگا یہ باہیں کیا پتہ پھر نصیب ہوں یا نہ ہوں۔ اتنا کہہ کر فاروق کمرے میں چلا گیا۔ اقرا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے، فاروق کو کیا سمجھتی تھی۔ فاروق کتنا اچھا انسان ہے، کتنا برا سلوک کیا میں نے فاروق کے ساتھ۔ اقرا کا دل چاہ رہا تھا کہ فاروق کی باہوں میں سما جاؤں۔ فاروق کی بے پناہ محبت 2 سال میں فاروق کو اگنور کرتے رہی۔ فاروق پھر بھی مجھے چاہتا رہا۔ رات بھر اقرا خواب دیکھتے رہی، کل فاروق کے لیے ناشتہ خود بناؤں گی، فاروق کو اب دنیا کی ہر خوشی دوں گی، فاروق کو اب کبھی اداس نہ ہونے دوں گی۔ رات بیت گئی، اقرا اٹھی، ناشتہ تیار کیا، بہت خوش تھی، شاور لیا، فاروق کے اٹھنے کا انتظار کرنے لگی۔ کافی ٹائم گزر گیا، فاروق نہ اٹھا۔ اقرا کمرے میں گئی، محبت سے آواز دینے لگیں فاروق اٹھ جائیں، میں نے آپ کے لیے ناشتہ تیار کیا ہے۔ فاروق کروٹ لیے سو رہا تھا۔ اقرا نے محبت سے فاروق کو چھوا، فاروق کا جسم ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ اقرا نے آگے بڑھ کر دیکھا، فاروق کے بستر پر خون پڑا تھا، منہ پہ خون لگا ہوا تھا۔ اقرا چیخنے چلانے لگی، زور شور سے آوازیں دینے لگی فاروق اٹھ جاؤ، یہ کیا ہوا آپ کو؟ فاروق اٹھو نا۔ محلے والے اکٹھے ہو گئے، ہسپتال لے گئے۔ ڈاکٹر نے دیکھا، چیک اپ کیا۔ ڈاکٹر نے کہا میں نے اسے کہا تھا کہ اپنا خیال رکھو، اپنا علاج کرواؤ، کسی کو ساتھ لے کر آؤ، لیکن شاید یہ جینا نہیں چاہتا تھا۔ اقرا نے روتے ہوئے کہا کیا تھا ڈاکٹر کو؟ ڈاکٹر نے ایک سرد آہ بھری اور کہنے لگا فاروق کو پچھلے 1.5 سال سے بلڈ کینسر تھا، شاید اس کا خیال رکھنے والا کوئی نہ تھا۔ مجھے اکثر کہتا تھا ڈاکٹر صاحب میں کس کے لیے جیوں، کوئی ہے ہی نہیں جو مجھے اپنا کہہ سکے، میرے گھر میرا انتظار کرنے والا کوئی نہیں جو مجھے محبت سے پوچھے دن کیسے گزرا، کوئی نہیں جو مجھے کہے آپ تھک گئے ہیں چلو میں سر دبا دوں۔ رات کو کمرے میں اکیلا درد سے تڑپتا رہتا ہوں لیکن کوئی نہیں جو میرا درد سمجھے۔ اقرا زمین پہ گر گئی، فاروق یہ کیا کر دیا تم نے؟ فاروق مجھے معاف کر دو، فاروق میں پاگل ہو گئی تھی، فاروق نہ جاؤ مجھے چھوڑ کر، فاروق میں مر جاؤں گی، فاروق تمہارے بنا۔ فاروق کی لاش سامنے پڑی تھی جو زندگی میں شاید اقرا کی محبت کو ترستا رہا۔ اقرا فاروق کے چہرے کو ہاتھوں میں لیے چیخ چیخ کر رو رہی تھی، لیکن شاید کہ اب محبت کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ فاروق ہمیشہ کے لیے آزاد کر گیا تھا اقرا کو۔ فارس تو بس اتنا کہتا ہے کسی کے جذبات کے ساتھ اتنا مت کھیلو، کسی کو اتنا نہ ستاؤ کہ وہ مر جائے، اپنے ہم سفر کو سینے سے لگا لو، ایک دوسرے کو گالی دینے کے بجائے ایک دوسرے کو چوم لو۔ میں محبت کے لمحوں کو نہ جلا دینا، چھوٹی سی زندگی ہے، نہ جانے کب بچھڑ جائیں، جب موت آ گرے۔ محبت بانٹتے رہو، کسی کے مرنے کے بعد پچھتاوے سے اچھا ہے کسی کو زندگی میں ہی سینے سے لگا لو۔ غریب انسان وہ نہیں جس کے پاس دولت کم ہو، حقیقی غریب وہ ہے جس کے پاس محبت اور احساس نہ ہو۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی، امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی کہانیوں کے لیے میرا چینل سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔